عدو، واو میم دو پیش وم، عدوم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو میم ہے ہی نہیں، یہاں میں نے میم کو کیسے ایڈ کیا؟ اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ کہف کے ان دو مشکل الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، ان کی ادائیگی سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس والے ورڈ کو دیکھ لیجئے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 38 میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے الف کے اوپر آپ کو گول سرکل نظر آ رہا ہوگا۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس گول سرکل والے الف کو کیسے پڑھا جائے گا۔ آج کی کلاس میں ہم گول سرکل والے الف کو پڑھنا سیکھیں گے کہ اس الف کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا والا ورڈ دیکھ لیجئے جو کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے ایک وقف ہو رہا ہے، قویں کا وقف ہے، وقف مطلق ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیے واو جو ہے وہ مشدد ہے۔ بہت سے لوگ جب یہاں پر وقف کرتے ہیں تو بہت غلط طریقے سے وقف کر دیتے ہیں، عدو یا عدو کر کے صرف وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے واو کو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس مشدد والے واو پر وقف کیسے کریں گے، آج ہم اس وقف کو بھی کرنا سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر ایک قاعدہ اور سمجھانے والی ہوں۔ اگر آپ حافظ قرآن بھی نہیں ہیں، پھر بھی اگر آپ کو اس طرح کے ورڈ قرآن پاک میں کہیں پر بھی لکھے ملیں گے تو آپ خود بخود اس کو پڑھ سکیں گے۔ وہ دوسرا قاعدہ کیا ہے جو کہ بہت اسپیشل ہے، یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے، شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور واچ کریے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس گول سرکل کو سمجھ لیجئے۔ یہ گول سرکل جب بھی کسی الف کے اوپر آتا ہے تو اس الف کو ہم نہیں ریڈ کرتے۔ یہاں پر آپ دیکھیں ہم اس کو کیسے پڑھیں گے، لام کھڑی زبر لا، کاف نون زیر کن، لیکن نون مشدد ہے اور مشدد نون پر آلویز غنہ ہوتا ہے، یہاں پر ہم نے غنہ لازمی کرنا ہے۔ اس کے بعد نون زبرنا، لیکن یہ جو ہے سرکل والا الف، اس کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ہم ریڈ نہیں کریں گے، اس کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ لیکن بہت سے لوگ اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں کہ نون کے ساتھ الف ہے جو کہ الف مدہ ہے اور یہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ جب آپ دیکھیں کسی الف کے اوپر سرکل ہے تو آپ اس الف کو چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ ہم بھی اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ آیت کیسے پڑھی جائے گی، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے، لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا۔ کہف کے دوسرے والے ورڈ کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے، آپ دیکھ لیجئے یہاں پر طویں کا وقف ہے، وقف مطلق ہے۔ جب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو بہت سے لوگ یہاں پر مسٹیک کیا کرتے ہیں، عدو یا تو لمبا کر دیتے ہیں یا تو عدو صرف دال تک پڑھتے ہیں، واو کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہم نے اس ورڈ پر وقف کیسے کرنا ہے وہ سمجھ لیجئے۔
آپ دیکھیے یہاں پر جو واو ہے وہ ہے مشدد، اور مشدد لیٹر کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ صرف آپ نے اس رول کو فالو کرنا ہے کہ مشدد لیٹر کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ تشدید کا مطلب ہے، مشدد کا مطلب ہے سختی۔ ہم نے اس کو سختی سے پڑھنا ہے اور 2 ٹائم ریڈ کرنا ہے۔ اب تشدید واو کے اوپر ہے، اس کا مطلب ہے ہم واو کو سختی سے بھی پڑھیں گے اور 2 بار پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ ایک بار اس کے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ۔ واو سے پہلے کون سا لیٹر ہے؟ دال ہے، اور اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے۔ پہلے ہم اس کو پیش کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، عین زبر ع، دال واو پیش دوو، عدو۔ دیکھیے ہم نے اس کو سختی سے بھی پڑھا اور ایک بار واو کو پڑھ بھی دیا، اور دوبارہ پڑھیں گے واو دو پیش ون، عدوون، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر اگر ہم وقف کرتے ہیں، اب آپ دیکھیے موسٹلی وقف ہوتا کیسے ہے کہ لاسٹ والے لیٹر کو ساکن کیا جاتا ہے اگر آخری والے حرف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، 2 زیر آ جائیں یا 2 پیش آ جائیں، تو ہم یہاں پر اس کو سائلنٹ کریں گے۔ وہ تو آلریڈی مشدد ہے، اب ہم نے اس کو ساکن بھی کرنا ہے، مطلب ہم نے اس کو 2 طریقوں سے پڑھنا ہے، عدو، یعنی ساکن بھی کرنا ہے اور اس پر سختی بھی کرنی ہے۔ تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ واو کی آواز تھوڑی سی پرومیننٹ آپ کی ہونی چاہیے، واو پر آپ کی گرپ مضبوط ہونی چاہیے۔ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اچھا، آپ کو میں نے کہا تھا میں یہاں پر آپ کو ایک قاعدہ اور سمجھانے والی ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے ہیں، وقف نہیں کرتے ہیں، ہمارا سانس لمبا ہے، اور اگر ہم آگے بھی ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس کی سپیلنگ کرتے ہیں، عین زبر ع، دال واو پیش دو، عدو، واو میم دو پیش وم، عدوم۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر تو میم ہے ہی نہیں، یہاں میں نے میم کو کیسے ایڈ کیا؟ تو اس رول کو سمجھ لیجئے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، اب یہاں پر آپ دیکھیے واو کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف با آ جائے تو ہم تنوین کی آواز کو اور نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے یہاں پر عدوون، ایسے ون نون کی آواز نہیں بلکہ ہم نے میم کی آواز کو شامل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اقلاب کا قاعدہ۔ ہم اس کو پڑھیں گے عدوم، منہ کو بند کر کے ہم یہاں پر غنہ کریں گے، تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ عدوم۔ با کو جب ہم حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے تو جھٹکا دے کر ملائیں گے۔ بہت سے لوگ یہاں پہ یہ مسٹیک بھی کرتے ہیں، بیسا للظالمین، بیسا نہیں پڑھیں گے، با حمزہ زیر بی، تو ہم نے با کو حمزہ کے ساتھ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے، بیسا للظالمین بدلا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو میرے ساتھ دہرائیے یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ نے یہاں پر وقف کرنے کے رول کو بھی سمجھ لیا ہوگا کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو واو پر آپ کی گرپ مضبوط ہونی چاہیے، عدو، عدو۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے ہیں تو ہم یہاں پر میم کو ایڈ کریں گے اور میم کے ساتھ ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، عدوٌ بئس۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔